ایران کے بہت بڑے عالم دین فرماتے جب صدام نے اٹیک کیا تو میں نے زیارت عاشورہ کا چلہ نکالا کہ خدا زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ حملے اٹیکس رک جائیں. کہتا 39 دن ہو گئے، 39 ڈیز ہو گئے، لیکن حملے نہیں رکے. امام حسین سے شکایت کی ابا عبداللہ آپ کی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں، حملے ابھی تک نہیں رکے. کہ خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا کہ اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا کو قبول کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرا کام یہ نہیں کہ میں صرف اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں. اب آپ نے دین و دنیا کو جب الگ کر دیا کہ یہ مدرسے میں جائے گا دین سیکھے گا اور یہ یونیورسٹی میں جائے گا دنیا سیکھے گا، اور یہاں پہ اگر کوئی مولوی نماز نہ پڑھے تو لوگ چیختے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھ رہے، جیسے دین ہی مولوی کے لیے اترا ہے. مولانا ہے روزہ نہیں رکھ رہے. ہاں آپ نہ رکھو تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دین آپ کے لیے اترا ہی نہیں ہے. دین مفتی کے لیے، دین مولوی کے لیے. چھٹے امام کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. جتنے مولا کے شاگرد تھے، کوئی کپڑے کا کام کرتا تھا، کوئی صراف کا کام کرتا تھا، کوئی مثلاً ایگریکلچر کا کام کرتا تھا، کوئی چرواہا. تو دین سب کے لیے. یہ تو ایک سازش آئی نا. اب جب آپ یونیورسٹیوں بچے بھیجو گے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر، کوئی پولیس والا، کوئی فورسز میں بندے بھیج رہا ہے، لیکن کیونکہ دیندار نہیں ہے تو یہ فاسق پولیس والا بنے گا. دیندار نہیں ہے فاسق ڈاکٹر بنے گا. دیندار نہیں ہے فاسق انجینئر کسائی بن جائے گا. یہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، کسائی ہوگا. میں نے علم تو دیا، اسے انسان نہیں بنایا. میں نے علم تو دیا، اسے علم دنیا تو دیا، علم دین نہیں دیا. اسے مٹیریلسٹ دنیا کی نالج تو دی، لیکن علم روح نہیں دیا. لیکن حسین کے پاس جب آتے ہو، کیوں فرش ازا عمومی ہے؟ یہاں صرف مولوی نہیں آتے، عوام الناس آتی ہے. کیونکہ امام حسین کو پتا تھا بچے یونیورسٹی میں جن کو دین سیکھنا ہے مدرسے میں، کوئی ایک مدرسہ تو حسین نے بھی بنانا تھا نا، جہاں ہر نسل اور ہر فکر کا بندہ بیٹھے، تاکہ ابا عبداللہ آپ کو خدا سے جوڑے رکھیں. ڈاکٹر ہو تو دیندار بنو، پولیس میں ہو تو دیندار بنو، راشی نہ بنو. یہ نظام ابا عبداللہ الحسین ہے، یہ نظام حسین ابن. اب ہماری مذہبی جماعتوں نے کیا کیا؟ وہی نظام اپنایا. سیٹیں بیچو، آئیڈیالوجی کو چھوڑو. مذہبی جماعتوں کے اندر اب جب الیکشن ہو رہے ہیں، باقاعدہ ان کے اپنے لوگ ہمیں آ کے رپورٹ دیتے، مولانا اب ووٹ لینے کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، نلکا لگا کے دیں گے، بیٹی کی شادی کرا کے دیں گے، آپ ووٹ کسے دو؟ ہمیں دو. جب آپ نے آئیڈیالوجی ختم کر دی اور پیسے کے بیس پہ آپ ووٹ خرید رہے ہو. پھر جی بی کے لوگوں نے شکایت کی کہ مولانا سیٹ اور ٹکٹ ان لوگوں کو دی گئی ہے جو پہلے شیعہ دشمنی کر چکے ہیں، جو پہلے تحریک اسلامی پہ حملے کر چکے ہیں. ایسے لوگوں کو انہوں نے آ کے سیٹیں دی ہیں، سرمایہ دار طبقے کو پیسے کے زور پر. بھائی پیسے کے دور پہ حسین کا نظریہ خریدا نہیں جاتا. دوسری چیز، جس طرح ہم ڈیلی مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ حسین کا نام لے رہے ہو یا مرد آباد پر یزیدیت کہہ رہے ہو تو یزیدیت شناس بھی بنو. کب تک رہبر کا نام بیچو گے؟ کب تک ولی فقیہ کا نام؟ رہبر سے کچھ سیکھو بھی تو صحیح. عوام اور رہبر میں کنیکشن ہوتا ہے، لیڈر میں اور عوام میں ایک ربط ہوتا ہے. آج وہ ربط کیوں نہیں ہے؟ اگر لوگ آپ کی آواز پہ نہیں نکل رہے، اگر لوگ آپ کو نہیں سن رہے، یہ کمزوری آپ کی ہے کہ آپ نے اپنا تعلق عوام سے کیا کیا ہوا ہے؟ کمزور کیا ہوا ہے. امام خمینی کے زمانے میں لوگ نعرے لگاتے تھے، روح منی خمینی، بت شکنی خمینی. 5 بچے ایک ماں نے خمینی صاحب کے حکم پہ قربان کر دیے راہ اہل بیت میں. اس قدر لوگوں کا گہرا تعلق تھا لیڈرشپ میں، روحانی تعلق تھا لیڈرشپ میں. تو امام خمینی اپنی وصیت نامے لکھتے ہیں، امیر المومنین گواہ رہنا جیسی قوم خدا نے مجھے دی کسی کو نہیں دی. یہ تیار کیا انہوں نے اس قوم کو کہ جو ایک عالم کے کہنے پہ اپنا گھر قربان کر دے، وہ امام زمانہ کے کہنے پہ کیا کرے گا؟ یہ تیاری کروائی. جب آغا خامنئی رہبر بنے، ابتدا میں بہت ساری مخالفتیں، مولویوں کے اندر سے سازشیں، بہت کچھ ہوا. ایران کے اوپر سینکشن، مہنگائی. نسل جوان آغا خامنئی سے بہت دور ہو گئی تھی، دور اس سینس میں بے دین ہو گئی. اب بے دین دیندار کے قریب نہیں آتا. تہران میں آپ جاتے مخالفت، شیراز میں جاتے مخالفت، اصفہان میں جاتے مخالفت. رہبر کی قدر. آج وہی لوگ ترس رہے ہیں خامنئی صاحب کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسی روحانی شخصیت تھی جس کی ہم نے قدر و قیمت نہیں کی. لیکن آغا خامنئی قوم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے.
ہر ہفتے آتے تھے اپنی قوم سے بات کرتے تھے. مجھے بتائیے ایکٹر کتنے بے دین ہوتے ہیں جن کا کام سینما میں ہو، ایکٹنگ میں، فلم میں ہو. ان کو بھی آگے خامنی بلاتے تھے، نشست رکھتے تھے. شاعروں کو بلاتے تھے، نشست رکھتے تھے. بچیاں 9 سال کی جب بالغ ہوتی تھی ان کو بٹھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. جوانوں کو بٹھاتے تھے، تاریخ دانوں کو بٹھاتے تھے، مذہبی جماعتوں کو بٹھاتے تھے، ہر طبقے سیاسیوں کو بٹھاتے تھے. جو ان کے سخت ترین مخالف ہوتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. کہ میرا کام ہے، میں امام ہوں. اگر امت کا رہبر بنا ہوں اور امت اگر غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی ناراض ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ رب کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. آج لوگ اگر لیڈرشپوں سے دور ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرز اپنی عوام کے پاس نہیں جاتے ہیں. دوسرا طریقہ وہی اپنایا ہے جو سوشلسٹ، جو کمیونسٹ، جو پارٹیاں سیکولر نظام اور فکر کی رہنے والی ہیں. اسی فکر پہ جب آپ پارٹیوں کے اندر الیکشن کرواؤ گے، اسی فکر کے نزدیک جب آپ ٹکٹس کو تقسیم کرو گے، پھر اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور آپ کی قوم آپ سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. فرش ازا سکھاتا ہے اپنے اندر اسی روح ازا کو زندہ کرو، حسین کی آئیڈیالوجی کو زندہ کرو، فکر ابا عبداللہ الحسین کو زندہ کرو. کوئی جوان غریب ہے، کچھ بھی آئیڈیالوجی مضبوط ہے، پھر شیعہ اس کو ووٹ بھی دیں گے کیونکہ متقی ہے، کیونکہ پرہیزگار ہے، کیونکہ خلوص کے ساتھ آ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. اگر یہی روح ہماری مذہبی جماعتوں کے اندر پیدا ہو جائے پھر خدا وہی کامیابی دے گا جو شہید حسینی کے زمانے میں دیتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزاء ابا عبداللہ الحسین، یہ جاذبہ تب آئے گا جب حسین کے اصولوں پر عمل کرو گے. یہ بالکل میتھ ہے. دین ایک میتھمیٹک اصول ہے. 2+2 4 ہے. صحیح کرو گے صحیح نتیجہ، غلط کرو گے غلط نتیجہ. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں کس طرح پوسٹ مارٹم کیا. صرف یہ نہیں کہا کہ تم حسین کو قتل کرنے آئے، فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم لقمہ حرام سے بھر چکی ہے. مطلب اگر انٹرنس بری ہے تو ایگزٹ پہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا. حضرت لقمان کی نصیحتیں جوان پڑھیں. فرمایا اگر تم گندم کا دانہ بو رہے ہو تو فصل کون سی اگے گی؟ گندم کی. توقع نہ رکھو کہ چنا اگے گا. حرام کھا رہے ہو، اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ حرام کا نکلے گا. جان باز جنگ صفین امام حسین کا قاتل بن جاتا ہے. اب چھوٹی سی مثال دوں. آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کربلا پڑھی کہ امام حسین نے فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ ہے تو ناصر حسین نہیں بن سکتا. ہاں، دنیا میں کبھی ایسا وقت آئے گا تو اپنے امام کے مقابلے میں اپنے کردار کے ذریعے سے شاید کھڑا ہو جائے، جب تک تو توبہ نہ کرے. اب میں نے کربلا سے یہ سیکھا، اس کا مطلب میں اپنی زندگی کا اسلوب بنا دوں کہ میں جہاں پر بھی کام کروں کوئی بھی ایسا معاملہ انجام نہ دوں جس کا نتیجہ کیا ہو؟ حرام ہو. ایک عام حرام جو معاشرے میں ہوتا ہے، شاید کسی کی توجہ نہ ہو، میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو نظام خدا، نظام اہل بیت اور نظام شیطان کا فرق ہے. وہاں صرف مال مال اور مال، اور یہاں بھی ہے پیسہ بناؤ، لیکن اصولوں کے تحت. شیطان بتاتا ہے پیسہ کہاں لگانا ہے، حسین بھی بتاتے ہیں پیسہ کہاں لگانا ہے. یہ راہ خیر میں خرچ کرواتے ہیں اور راہ وہ لہب میں خرچ کرواتے ہیں. اب آپ دکان پہ جاتے ہو کوئی پروڈکٹ خریدنے، مثلاً آپ نے ایک شرٹ اٹھائی، سیل لگی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ہے 999 روپئے. یہ کیا ہے؟ دیکھو کتنی ظرافت ہے دین خدا میں. اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بولا 999. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. شرٹ دیتا 1000 روپے میں، لکھتا 999. اس کو پتا ہے 1 روپیہ کون واپس لے گا. یا آپ کہتے ہو بھائی 1 روپیہ دو، تو کہتا بھائی کھلا نہیں ہے میرے پاس، 1 روپیہ نہیں ہے. تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی 1000 دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں 1 روپے کی ویلیو کیا ہے. اب یہ جو 1 روپیہ لوگوں سے کما رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ آپ قلبی طور پہ راضی نہیں ہو. اس نے آپ کو ایسی سچویشن میں لا کے رکھ دیا کہ آپ کو 1 روپیہ دینا پڑ رہا ہے، آپ راضی نہیں ہو. لیکن اس کی جو تجارت کا مرکز ہے وہ اسی بیس پر ہے. اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ پیسہ بنانا. جس طرح 2 نمبریاں کر کے آپ کے بجلی کے بل میں آپ سے کچھ پیسے نکالے جاتے ہیں، مختلف 2 نمبریاں ہوتی ہیں. ہمارے کتنے مومنین ہیں جن کے بزنسز چل رہے ہیں، بینکس چل رہے ہیں، مختلف ادارے چل رہے ہیں، اور اسی نظام شیطان کے ذریعے سے وہ کما رہے ہیں. پھر کہیں مولانا نسل پاک نہیں ہے.
ہمارا دینی سسٹم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بزنس وہی کریں گے جو وہ کر رہا ہے. بس یہ کہیں گے کہ مولانا حدیث قصہ پڑھوا دی تھی ہم نے اوپننگ میں, ہم نے 4 بکرے کٹوا دیے تھے اہل بیت کے نام. یہ ہمارا بزنس ہے. ترکی کے مسلمان جب یورپ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ایک شیعہ نوجوان تھا, کہہ رہا ہے ایک ترکی کا, کیونکہ ان کا شعور نہیں ہے حلال و حرام کا زیادہ, تو کہہ رہا ہے وہ مرغی لے کر آیا کسی مارٹ سے اور وہ مرغی پکائی اس نے. میں نے اس کو کہا حلال ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں ہاں حلال ہے. تو میں نے کہا کہاں سے خریدی؟ اس نے کہا فلاں مارٹ سے لے کر آیا. کہا اس مارٹ میں تو حلال مرغی ہے ہی نہیں, اب کیسے کہتے ہو حلال ہے؟ کہا بھائی ہے نہیں ہے, میں یہاں پہ لایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے بنایا تو کیا ہو گئی ہے, پاک ہو گئی. سارا کام حرام کیا حدیث قصہ پڑھ کے پاک کر دو گے؟ سارا بزنس تمہارا وہی ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی بنیاد پہ, وہی سود, وہی ساری 2 نمبریاں, اور آپ کہو کہ جناب ہم ہفتے میں 4 بکروں کو ذبح کر کے اور اہل بیت کا نام لے کے بزنس کو کیا کر دیں گے؟ حلال کر دیں گے. نہیں, یہ نظام آئیڈیالوجی پہ چلتا ہے. اگر آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین نہیں ہے, کیونکہ اس نظام میں حکمت ہے, اس نظام میں عقلانیت ہے, یہ نظام انسان کو امام مہدی سے ملاتا ہے, اور تب تک حجت خدا سے نہیں مل سکتے جب تک تم اپنی زندگی میں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور امام حسین کے اصولوں پہ نہیں چلتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کویت کا واقعہ بتا رہا ہوں. کویت میں پہلے کھلم کھلا ہر طرح کے ماتم کی اجازت تھی. ہاتھ کا ماتم ہو, کمئی کا ماتم ہو, زنجیر کا ماتم ہو, سارا کرتے تھے. ظاہر شیرازیوں کے ماننے والے وہاں بہت ہیں, خدا ان شیرازیوں کو ہدایت دے. ایک باپ نے نظر یا منت مانی کہ میرا بچہ جب اللہ مجھے اولاد دے گا, بیٹا دے گا, تو میں اس بچے کے سر پہ کما ماروں گا. دور دور تک مکتب اہل بیت سے ان باتوں کا, ان رویوں کا تعلق نہیں, لیکن عقیدت کے نام پہ یہ ایموشنل نگاہ ہے. عزا حسینی کو ایموشنل نگاہ, اور اتنا ایموشنز میں آگے بڑھ جاؤ کہ آپ تعلیمات اہل بیت سے دور ہو جاؤ. جو مقصد عزا تھا کہ امام حسین نے فرمایا 6 مہینے کے بچے پیدا, ان کے سروں پہ کمے مارو. بچہ پیدا ہوا 6 مہینے کا یا 4-5-6 مہینے کا بچہ, محرم کا مہینہ آ گیا. اس نے ماں کو کہا, ہائی فائی قسم کا مولائی تھا, کہا کہ میں بچے کو ماروں گا. وہی ماں ہے, ماں کا دل نرم ہوتا ہے. کہا چھوٹا ہے, بڑا تو ہونے دو. میں نہیں کہتے نہیں کرو, بڑا تو ہونے دو. کہا نہیں میری منت ہے. ماں روئی, گڑ گڑایا, کہا نہیں میں تو ماروں گا, میری منت ہے, امام حسین نے بیٹا دیا ہے اور تم مولا کے راستے میں. اب ایسا بلیک میل, ایموشنل بلیک میل کرنا کہ وہ بیچاری خاتون پریشان ہو جائے. بہت منع کیا کہ چھوٹا بچہ ہے, ابھی چھوٹا ہے, ابھی کمزور ہے. کہا نہیں. یہ کسی بھی کویت میں رہنے والے مومن سے پوچھیں گے, آپ کو بتائے گا. اس نے بچے کے سر پہ مارا, اتنا خون اس بچے کا بہا, وہ بچہ دنیا سے چلا گیا. اس ماں نے اس پہ کیس کر دیا کہ اس نے میرے بچے کا کیا کیا ہے, قتل کیا ہے. یہ جیل میں چلا گیا. اس دن کے بعد کویت میں خونی ماتم پہ کیا ہو گئی, پابندی ہو گئی. اس کی وجہ سے اب پابندی لگنا نہ لگنا الگ معاملہ, لیکن کتنا پورے کویت میں شیعوں کے چہرے کو انہوں نے کیا کیا, خراب کیا. ایک نگاہ احساسی, ایک نگاہ تاریخی, ایک نگاہ ابا عبداللہ الحسین کی طرف نگاہ تمدن ہے کہ حسین کائنات میں سب سے بڑی سویلائزیشن بنانے کے لیے آئے ہیں. یہ امام امت ہیں. حسین حکومت مہدی کے نفاذ کے لیے آئے ہیں. تبھی فرمایا رجعت کے بعد امام زمانہ جب سب سے پہلا جو امام آئے گا وہ امام حسین ہے, وابا عبداللہ الحسین ہے. کہ فرش عزا پہ آؤ, عقل و شعور کو بڑھاؤ. کربلا سے صرف زخموں کو لے کر نہ جاؤ, ان زخموں کے پیچھے جو زینب کبریٰ کی نگاہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی خدا نے کربلا میں امام حسین کے ذریعے سے دلوائی, اور اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے عزیز ایک دن آئے گا کہ ہماری آنکھیں حجت خدا کے چہرے کو دیکھیں گی, ہمارے کان یہ آواز سنیں گے کہ انل مہدی. اور جب تعارف کروائیں گے تو کل بھی کہا تعارف اپنے جد حسین سے کرائیں گے کہ میں
انتقام لینے کے لیے آیا ہوں. لوگ پوچھیں گے کس کا انتقام؟ کہیں گے میرے جد حسین جو کربلا میں پیاسے مارے گئے تھے، اس کا انتقام. میرے عزیز، آج کا دن ننھے سے باب الحوائج کا دن ہے. 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، لیکن بڑوں پہ بھاری پڑ گیا. کہتی یہ واحد شہادت ہے جس کی شہادت کے بعد شیطان چیخا تھا کہ یہ علی اصغر وہ کربلا کا واحد شہید ہے جس نے چہروں سے نقابوں کو اتار دیا. ایران کے بہت بڑے عالم دین فرماتے جب صدام نے اٹیک کیا تو میں نے زیارت عاشورہ کا چلہ نکالا کہ خدا زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ حملے اٹیکس رک جائیں. کہتا 39 دن ہو گئے، 39 ڈیز ہو گئے، لیکن حملے نہیں رکے. امام حسین سے شکایت کی ابا عبداللہ آپ کی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں، حملے ابھی تک نہیں رکے. کہ خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا کہ اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا کو قبول کرے تو خدا کو میرے علی اصغر کا واسطہ دو. ننھا ہے پر باب الحوائج ہے. بڑی سے بڑی حاجتیں خدا علی اصغر کے ذریعے سے قبول کرتا ہے. زائر ابا عبداللہ، عزادار ابا عبداللہ کربلا گیا. خدام حرم کہتے ہیں کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، ہر کسی سے یہ پوچھتا رہے کہ میں نے سنا تھا مجلس میں کہ امام حسین نے علی اصغر کو کہیں دفن کیا تھا. کہ مجھے ساری قبریں مل گئیں، علی اصغر کی قبر نہیں مل رہی. خاتم کہ ہمیں نہیں پتا، یہی ہے حرم، یہی ہے، یہ ذریعہ ابا عبداللہ، یہ حبیب ابن مظاہر، یہ گنج شہداء، یہ خیام حسینی. کہ یا کون ہے متقی پرہیزگار مجتہد، مجھے اس سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا آیت اللہ کشمیری کے پاس جاؤ. آیا کشمیری کے گھر قبلہ، 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے وہ ننھی سی قبر نہیں مل رہی جو ابا عبداللہ حسین نے بنائی تھی. کہاں ہے وہ؟ آئے کشمیری کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ لوگ جاتے ہیں زیارت کر کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا 3 دن کے بعد آنا، میں ذرا کتابوں میں دیکھ لوں. آئے کشمیری کہتے ہیں میں نے تاریخ کی ساری کتابیں دیکھی، مقتل کی ساری کتابیں دیکھی، کہیں نہیں ہے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. آدھی رات کا وقت تھا، وقت تہجد، بہت رویا امام حسین کی خدمت. مولا تیرے زائر آتے ہیں، تیرے عزادار آتے ہیں، میں جواب کیا دوں کہ اس بچے کی قبر کہاں ہے؟ کہتے آنکھ لگی عالم رؤیا اور خواب میں ابا عبداللہ حسین کی زیارت ہوئی. فرمایا میرے زائروں کو کہہ دو آج کے بعد علی اصغر کی قبر کو ڈھونڈا نہ کریں. مولا کیا کہوں قبر کہاں ہے؟ کہ سب کو کہہ دو جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی قبر کی زیارت کر لے. کہ مولا میں سمجھا نہیں، کہ سجاد نے میرے بچے کو میرے سینے پہ سلا دیا تھا. اصغر کی قبر حسین کا سینہ ہے.